یہ کائنات اللہ خالق و مالک نے پیدا کی. اللہ مالک نے انسانوں کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، روح والی چیزوں کو پیدا کیا، بغیر روح والی چیزوں کو پیدا کیا. انسان کے لیے لازم ہے، اہل ایمان کے لیے لازم ہے کہ وہ ذی روح چیزوں کی تصاویر سے اپنے دامن کو بچائے. ایسی چیز کی تصویر نہ بنائیں، نہ ہاتھ سے نہ کسی اور ذریعے سے جس میں روح ہو. بنانا مجبوری ہو تو درختوں کی سینریاں، سمندر کی سینریاں، پھولوں کی سینریاں، ایسی چیزیں جس کے اندر روح نہ ہو، تصویر بنانے سے شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے. الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو، کوئی انتہائی مجبوری کا معاملہ ہو، اور اس مجبوری کے معاملے کے اندر بھی اس کی حرمت کا عقیدہ باقی رہے کہ یہ ناجائز ہے، اس مجبوری کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے، حقیقت میں یہ ناجائز ہے، یہ مجبوری نہ ہو تو ہم یہ کام نہ کریں. مثال دے کے سمجھاتا ہوں. ان ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے شرک پھیل رہا ہے، کفر پھیل رہا ہے، الحاد پھیل رہا ہے، قبر پرستی کا دورہ ہو رہا ہے. ایک ایک چینل لاکھوں لوگوں کو قبروں کا پجاری بنا رہا ہے. ان حالات میں مجبوراً ہم ان کو انہی کی زبان میں جواب دینے کے لیے مجبور ہو گئے کہ جس طرح ان چینلز کے ذریعے کفر اور شرک پھیل رہا ہے تو اہل ایمان میدان میں آئیں اور لوگوں کو صحیح توحید کی دعوت دیں. اور اللہ کا شکر ہے جب سے اہل ایمان نے یہ کام شروع کیا تو سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ شرک کی دلدل سے نکلے اور راہ توحید کے راہی بنے. اللہ اس عمل کو خالص اپنی رضا کے لیے قبول کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل میں یہ رہے کہ جس دن اہل شرک کے یہ چینل بند ہو جائیں یا اس ذریعے سے کفر اور شرک کا پھیلنا بند ہو جائے تو ہم اپنے آپ اپنے دامن کو روک لیں گے، اپنے ہاتھ کو روک لیں گے. اصل مسئلہ وہی ہے کہ تصویر سے بچنے کا حکم دیا گیا. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث پہ غور کرتے ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 7559 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2111. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة او ليخلق حبة او شعيرة. حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو میرے پیدا کرنے کی مانند پیدا کرنا چاہتا ہے. اگر ان میں ہمت ہے وہ چھوٹی سی چونٹی پیدا کر کے دکھائے یا اس کے علاوہ دانا جو پیدا کر کے دکھائے. تو اللہ کی تخلیق جو اللہ نے کی ہے اس کا مقابلہ کرنے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث انسانوں کو منع کر رہی ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرا پیشہ ہی مصوری ہے، میں تصویریں بناتا ہوں، یہی میرا کاروبار ہے، کوئی اور کام مجھے آتا نہیں ہے، دستکاری کرتا ہوں، تصویریں بناتا ہوں. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہنے لگے میں تجھے وہ بات سناتا ہوں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی. میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من صور صورة فإن اللہ معذبہ حتی ينفخ فیہا الروح. جس نے کوئی تصویر بنائی اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیتا رہے گا یہاں تک کہ وہ اس میں روح پھونک دے. ولیس بنافخ فیہا ابدا، اور وہ اس میں کبھی بھی روح نہیں پھونک سکے گا. جس نے تصویر بنائی، تصویر تراشی، مورتی بنائی، بت بنایا، وہ کسی بھی ذریعے سے ہو تو اس کے لیے عذاب ہے یہاں تک کہ وہ اس میں روح نہ پھونک دے، اور کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہوگی کہ اس تصویر میں روح پھونکے. یہ سن کر اس شخص کی سانس رک گئی، چہرہ پیلا پڑ گیا، پریشان ہو گیا. تو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمانے لگے اگر تجھے ضرورت کے طور پہ کچھ بنانا ہی پڑتا، یہی تیرا کام ہے، تو پھر ان چیزوں کی تصویر بنا جس میں روح نہیں ہے، درختوں کی، پودوں کی، سمندر کی، ایسی سینری بنا لے لیکن کسی روح والی چیز کی تصویر نہ بنا.
صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، کل مصور فی النار، تصویر بنانے والا جہنم میں ہوگا، یجعل لہ بکل صورت صورہا نفسا، اس نے جتنی تصویریں بنائی ہوں گی ہر تصویر کے بدلے ایک جان پیدا کی جائے گی، فتعذبہ فی جہنم، اور وہ اس کو جہنم میں عذاب دیتی رہے گی۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں 5950 ہے، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامہ المصورون، قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے شدید ترین عذاب پانے والے کون ہوں گے؟ تصویر ساز، تصویر بنانے والے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2479، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے، میں نے اپنے گھر کے سائبان پر ایک پردہ لٹکایا ہوا تھا جس پر تصویریں تھیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو کھینچ کر پھاڑ ڈالا اور فرمایا، اشد الناس عذابا یوم القیامہ، اے عائشہ سلام اللہ علیہا، قیامت کے دن شدید ترین عذاب جن لوگوں کو ہوگا، الذین یضاہون بخلق اللہ، جو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی مشابہت کریں، ان کو قیامت کے دن شدید ترین عذاب ہوگا۔ تو انسان اپنے گھر میں آئے، اگر اس کی بیوی نے، اس کے بچوں نے کوئی ایسا پردہ لٹکایا ہوا ہے جس پہ تصویریں ہیں، یا کچھ تصویریں سجائی بھی ہیں اپنے گھر میں، سینریاں لٹکائی بھی ہیں، تو ان چیزوں کو توڑ دے، اپنے گھر کو ان تصویروں سے پاک کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2105، سیدہ عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے ایک چھوٹا سا تصویروں والا قالین خریدا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس کو لٹکا دیا، آپ نے اسے لٹکے ہوئے دیکھا دروازے پہ، تو آپ اندر تشریف نہ لائے اور آپ کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات آئے۔ سیدہ کہتی ہے، میں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ اور اس کے رسول کے حضور توبہ کرتی ہوں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی۔ آپ نے فرمایا، ما بال هذه النمرقہ، یہ جو قالین لٹکا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی، یہ تو میں نے آپ کے لیے خریدا ہے، آپ اسے بچھا کے اوپر بیٹھ جائیں یا اس کا تکیہ بنا لیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ان اصحاب هذه الصور یوم القیامۃ یعذبون، یہ تصویریں بنانے والے لوگ قیامت کے دن ان کو شدید عذاب ہوگا۔ فیقال لهم احیوا ما خلقتم، ان سے کہا جائے گا اس کو زندہ کرو جو تم نے پیدا کیا۔ پھر فرمایا، ان البیت الذی فیہ صور لا تدخلہ الملائکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، جنہوں نے اپنے ڈرائنگ روم تصویروں سے سجائے ہوئے ہیں، کہیں شادی کی تصویریں ہیں، کہیں ماں باپ کی تصویریں ہیں، کہیں بچوں کی تصویریں ہیں، کہیں کسی کی تصویریں ہیں، کہیں کسی کی تصویریں ہیں، فرمایا جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں رحمت کے فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3359، سیدنا علی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، صنعت طعاما فدعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کھانا بنایا اپنے گھر میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، فجاء فرا فی البیت تصاویر فرجع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو گھر میں کچھ تصویریں آپ کو نظر آئی تو آپ واپس چلے گئے، نہیں بیٹھے، واپس چلے گئے۔ درس ہے امت کے لیے، اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اور وہاں غیر شرعی کام ہو رہا ہے تو آپ وہاں سے اٹھ جائیے، ان تصویروں کو آپ نے دیکھا اور آپ واپس چلے گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2086، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن آکل الربا، اللہ کے نبی نے لعنت کی سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر، گوندنے والی اور گندوانے والیوں پر، والمصور اور تصویریں بنانے والے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی۔ مسند احمد میں حدیث نمبر 3868، ابن مسعود سے روایت ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد الناس عذابا یوم القیامہ، قیامت کے دن شدید ترین عذاب جن کو ملے گا وہ کون ہوں گے؟ رجل قتلہ نبی، ایسا شخص جس کو نبی نے قتل کیا ہو، او قتل نبی، یا اس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو، وہ نبی کا قاتل ہو یا نبی کے ہاتھ سے قتل ہوا ہو، یہ دونوں شدید عذاب کے مستحق ہوں گے۔ وَإِمَامُ ضَلَالٍ،
اور گمراہی کا ایمان، اس کو بھی شدید عذاب ہوگا. جو لوگوں کو گمراہی کی طرف بلا رہا ہے، گمراہی کا ایمان بنا ہوا ہے، اس کو بھی شدید عذاب ہوگا. وَمُمَثِّلٌ مِّنَ الْمُمَثِّلِينَ، اور تصویر سازوں میں سے کوئی تصویر ساز. تو پیارے بھائی، شوقیہ تصویریں اپنے موبائلوں سے، اپنے گھروں سے ڈیلیٹ کریں. جہاں ضرورت ہو، مجبوری ہو، وہ ایک الگ معاملہ ہے، اور جہاں مجبوری نہیں ہے تو ان چیزوں سے بچیے جو چیزیں قیامت کے دن ہلاکت کا ذریعہ بن سکتی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، موت دے تو اس حال میں مولا ہم سے راضی ہو، ہم اپنے مولا سے راضی ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ